اللہ کریم کہاں ہے؟ وہ مظلوموں فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، تو اللہ کریم کہاں ہے بیٹا جی؟ آپ لوگ اس بات کو پہلے سمجھ لیں. آپ تو خود ہی کہہ رہی ہیں اللہ کریم کہاں ہے. کریم اسے کہتے ہیں جو قابو پالے اس کے بعد معاف کر دے. تو آپ کے سوال کے حساب سے تو فلسطینیوں کو سزا مل رہی ہے، تو اللہ میاں نے اگر انہیں پکڑ ہی لیا، اگر وہ کسی پکڑ میں آ گیا تو اللہ کریم انہیں معاف کر دیں. بات کچھ ایسی ہو بھی سکتی ہے ہم ساروں کی، پوری امہ کی، 1 by 1. عراق، افغانستان، عراق، بوسنیا، شام، بیچ میں مصر. فلسطین تو بار بار فلسطینی. لیکن آپ کے اسی سوال کو جو عام بچے بھی کرتے ہیں، میں اس کا جواب آپ کو دے دوں. یہ جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ اللہ کریم کہاں ہے اور اللہ کریم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے، اصل میں نہ آپ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تھوڑا بہت بھی. رمضان کریم میں قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا، قرآن میں غور و فکر کرنے کا، قرآن پہ عمل کرنے کا 100 ٹائم سے زیادہ ثواب ہے عام دنوں سے. یہ اللہ کی اپنی لوٹ سیل کا مہینہ ہے. تو اگر آپ کے سوال کا ہی میں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں کہ اللہ کریم تو قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کو نہیں نکلتے. تم مظلوم عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی مدد کے لیے مقدور بر کوشش یا اللہ کی راہ پہ کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ نکلنا اللہ کے لیے ہے، آپ کے ذاتی ارادہ و مقاصد کے لیے نہیں نکلنا ہوتا. تو اللہ تو آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے انتظار میں ہیں. واقعی اگر یہ غور کیا جائے، سوچا جائے ایک لمحے کو کہ وہاں پہ کھانا، پانی، راشن، پینے کا صاف پانی، جہاں بلڈنگیں اڑ گئی ہیں وہاں ٹینکیاں کہاں پانی کی بچی ہوں گی؟ صاف پانی کا کیا سپلائی ہوگی؟ چاروں طرف سے ان کو ایک سائڈ پہ سمندر بھی آ گئے، سمندر کا پانی بھی نہیں پیا جا سکتا. پتہ نہیں پینے کا پانی بھی ہے کہ نہیں، کس بھاؤ ہے، پیسہ کوئی نہیں، کاروبار ختم ہو گئے، اڑ گیا سب کچھ. اس میں روزے بھی رکھنے یا نہ، وہ تو پہلے ہی روزے رکھ رہے ہیں، جو بھی ان کا حال ہے وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. ان کی مدد کو انسانیت والوں نے نکلنا ہے نا. اگر وہ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، اور ایک پارٹی ظالم ہے، تو ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اللہ تو نیچے نہیں آئے گا، بندوں نے جانا ہے، بندوں نے نکلنا ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ پہ نہیں نکل رہے ان مظلوموں، مجبوروں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے لیے. میں نے کہا نا کہ میں آج جب آ رہا تھا راستے میں تو ایک کاکے کا فون آیا تھا مجھے کہ سر میں امریکہ سے ہوں اور میں کچھ سال پہلے دبئی میں رہا ہوں. اب میری 4 بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ یہاں ہوں. بڑی بیٹی 19 سال کی تھی شاید، اور چھوٹی 4 سال کی تھی. اس طرح وہ بچے تھے، ایک کوئی 9 سال کی تھی، ایک 14-15 سال کی تھی. میری بیگم اور میں نے سورہ رحمان سن لی ہے، لیکن ہمارا بڑی دیر سے ویزا پروسیس رکا ہوا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے سورہ رحمان کر لی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا یار آپ نے اس اینگل سے سوچا ہے کہ شاید اللہ کریم چاہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ رہی. یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا نہیں کچھ ہو رہا، آپ کی اپنی پوری کوشش کی ہے، آپ کہہ رہے اتنے سال بیٹیوں کا ساتھ ہے آپ کے، اور آگے شاید حالات ایسے نہیں ہیں، آپ کو اللہ چاہ رہا ہے واپس آ جائیں. بیٹیاں آپ کے ساتھ، خان صاحب ہیں آپ. کہنے لگے کہ پشاور سے ہیں ویسے. مجھے کہتے نہیں سر، وہ بڑی تحمل سے انہوں نے میری بات پوری سنی. بڑے کم لوگ ہیں جو بات کاٹتے نہیں ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں سر، وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے کہا آپ علی حق کر لیں ایک ہفتہ نا، اور اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں. آپ ہائیسٹ ٹروتھ جسے کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آگے صحیح غلط کیا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ سر وہ میں نے کل رات سے ہی شروع کیا. میں نے کہا یار میں نے کہا تھا کہ بغیر پوچھے نہ کیا کریں، یہ پوچھ لیا کریں. سورہ رحمان کا تو ہم نے بتا دیا. کہتے نہیں سر میں دعا کر رہا تھا، سورہ رحمان کا 7واں دن تھا، میں سوچ رہا تھا آپ کا نمبر مل جائے. تو آپ کی ویڈیو کلپ ایک سامنے آ گئی، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ علی حق کر لیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. تو میں نے کہا یہ مجھے اجازت ہی ہے سر دے رہے. میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے اگر ایسے آپ نے کیا ہے تو، لیکن پھر اس کے آگے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. آپ نے اپنا معاملہ اس کے آگے رکھ دیا ہے. آپ مجھے کہتے ہیں سر مجھے لیولز کا تو نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کوئی لیولز ہوتے ہیں. تو آپ کو دعا کا کہنے کو دل بھی کر رہا ہے کہ آپ دعا کر دیں، میں نے تو اس لیے فون کیا ہے. لیکن کبھی کبھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بری طرح سے ڈانٹ دیتے ہیں، یا کسی کو کہتے ہیں کہ
آپ دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں، یا آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے کرتا ہوں. اور کئی بار مجھے لگا ہے جیسے آپ غصہ کھا جاتے ہیں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ دعا کریں. میں نے کہا یار لیول کا یا سمجھ کا تو حال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میں کئی بار یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم تو دعا کر گئے، میں رو رو کے دعا کی ہوئی ہے انہوں نے. اور کیوں رو رو کے کی ہوئی ہے؟ کہ انہیں پتا تھا کہ یہ امت اس راستے پہ نہیں رہے گی اور اللہ کا عذاب لازم ہو جائے گا. وہ آخری سانسوں سے پہ بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں میری امت. تو گارنٹی دی جا رہی ہے کہ جو آپ کے راستے پہ، اللہ تو بہت تیز ہیں. جیسے سرکار نے ایک بار بھی یہ بھی کہا کہ میرے سے پوچھا گیا ہے کہ سفارش کا حق لینا یا آدھی امت ابھی بخش دوں. تو میں نے کہا کہ سفارش کا حق مجھے دے دیں، شفاعت میری امت کی. تو کسی نے کہا جی آدھی امت ہی بخشوا. ہاف تو جا رہی تھی. میں نے کہا میرا اللہ رب کریم ہے، رحیم ہے، جو نیک ہے انہیں تو اس نے بخشنا ہی ہے حساب کتاب سے. ٹھیک ہے. تو میں گناہ گاروں کے لیے مجھے یہ ہے کہ جو پھر وہ کہے گا یہ نہیں پاس ہوتے، تو ان کے لیے میری سفارش جب خود مجھے کہہ رہا ہے، حق دے رہا ہے، تو میں نے شفاعت ان کی اپنی ایک سمجھ تھی. لیکن اب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے اس ٹرانسفارمیشن کے مطابق جب یہاں سے ہماری دنیاوی آنکھوں سے انہوں نے اوجھل ہونا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں میری امت کا پوچھو. اور اللہ کریم پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہیں کہ ان کی فکر نہ کریں جو آپ کی راستے پہ رہیں گے. موجہ ہی موجہ نے نہ دیا، امت نے وہ رستے کا ہی جھگڑا پا لیا. ٹھیک ہے. اس کا اپنا ایک پلان ہے. بہرحال میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا آپ بیٹا علی حق کریں، ہائیسٹ ٹروتھ کو پکاریں اور رب سے کہیں کہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، میری بیوی، ہماری وشفل تھنکنگ تو یہی ہے کہ ہم یہاں رہیں. اور ہمیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں قانون کی پاسداری ہے، یہاں امریکہ نیو یارک، وہ جو واقعی اچھی باتیں ہیں وہاں کی انہیں لگتی ہیں. جیسے وہ یونان والے صاحب بھی کر رہے تھے تعریف کہ وہاں کوئی کسی سے جیلس نہیں ہے، کوئی کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا، سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہیں، لا سب کے لیے برابر ہے. ان کے خیال میں جو ظاہریت کے سارا تھا وہ اپنے فلو میں تھوڑا سا انہوں نے بات کی، تو میں انہیں کہہ دیا کہ میں نے کہا صحیح بات سنو، یہ آپ تو وہیں بیٹھے ہوئے اتنے سالوں سے، یہ جو اتنی مہذب اور اچھی قوم ہے، قانون جن کا سب کے لیے برابر ہے، ان کی اصلیت کیا تمہیں غزہ میں نہیں نظر آ گئی؟ فلسطین میں نہیں نظر آ گئی؟ ان کے اپنے فوجی اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں. کہنے لگا کہ سر بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ سرکار دو عالم نے جب کہہ دیا دارالکفر، چونکہ وہ شاید دبئی بھی رہے ہوئے ہیں، بہت زیادہ کہتے ہیں میں پریکٹسنگ مسلم ہوں. میں نے کہا یار میں تو سیریسلی نان پریکٹسنگ ہوں شاید. تو لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ملک سے باہر اگر ہجرت کرنی ہے تو 3 صورتیں ہی ہیں. آپ کی جان کو اس لیے خطرہ ہے آپ کے مذہب کی وجہ سے، یا جان مال اولاد عزت آبرو کو حد ہی ختم ہو گئی، آپ اکیلے ہیں، مجبوری ہے، وہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، نقل مکانی ہے، اور خدا کا حکم جیسے نبی پاک کو بھی آ گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کے آسرے پہ. یہ نہیں کہ وہاں کے حالات اچھے ہیں، وہاں پیسے درختوں پہ لگے ہوئے ہیں، یا وہاں پہ فلانے کا آسرا ہے، یا نہیں، اللہ کے آسرے پہ پھر چل پڑے. دوسرا یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ایسا علم جو آپ کے علاقے میں نہیں ہے، فائدہ مند علم، اور اس کے لیے چاہے دور دراز علاقے پردیس بھی کاٹنا پڑے، اس میں اللہ ہی آپ کی ہیلپ کرے گا. لیکن آپ کی نیت پھر بھی ہو کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد، اس میں بہترین مہارت حاصل کرنے کے بعد میں واپس اسی علاقے کو آ کے اپنے علاقے کے لوگوں کو سرو کروں گا، تاکہ کسی اور کو نہ جانا پڑے اور یہاں بھی کوئی سکھانے والا وہ والا علم ہو. اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ جہاد پہ جاتے ہیں اللہ رسول کی خاطر، آپ کا مقصد دنیاوی سرحدیں بڑی کرنا نہیں ہے، مال و دولت لوٹنا نہیں ہے، کسی کے اوپر اپنی ڈومیننس شو کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد اللہ رسول کی خاطر وہاں کے استحصالی نظام کو اللہ کے نظام سے تبدیل کرنا ہے، جس میں آپ کی جان بھی چلی گئی تو پھر آپ شہید ہو گئے. اگر آپ فاتح ہو گئے تو وہیں رہیں گے نظام سنبھالنے کے لیے، ان لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے. اور اگر وہیں کی کوئی خاتون اپنی مرضی سے مسلمان ہوتی ہے تو آپ اس سے اگر وہاں شادی کرتے ہیں، یہاں کے بیوی بچے نہیں اٹھا کے لے جائیں گے، کیونکہ یہ وہاں کا کلچرل شوق نہیں برداشت کریں گے، یہ وہاں مائنارٹی ہوں گے. وہاں پہ جو اگلی نسل آپ کی آئے، ان کو وہ ماں جو بائی چوائس مسلمان ہوئی ہے، آپ کے کردار کو دیکھ کے، اگر آپ کا کردار ہے، ان قوموں نے یہ سیکھ لیا. آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یوکرین پہ جب رشیا اٹیک کرتا ہے، اب تو خبریں کم آتی ہیں، وہاں سے جو 45 یا 40 یا 50 سال کی عمر کے مرد
शायद 55 साल की उम्र तक के मर्द, उससे ऊपर वाले जो थे वो जा सकते थे यूक्रेन से बाहर, सारे बॉर्डर ने सील कर दिए अपने। औरतें और बच्चे जा सकते थे, कहाँ जाएंगे, यूरोप में, जर्मनी सहारा देगा नहीं देगा, क्या कीमत देनी पड़ेगी, ये नहीं उन्होंने परवाह की। सिर्फ अपने मुल्क की खातिर उन्हें अपने से 10 गुना ताकतवर मुल्क या दुश्मन से लड़ना पड़ रहा है, रशिया से, लेकिन मर्द नहीं उन्होंने जाने दिए। उन्होंने मुसलमानों से सीखा ये है कि मर्दों ने अब यहाँ पे जान देनी है, वो आर्मी में हैं या नहीं, उनका जहाद उनकी तरफ से चादर और चार दीवारी का जो भी उन्होंने दिफा करना है, तो ज़बरदस्ती या जैसे भी है वो नहीं जा सकते। ये कोई बहाना नहीं है कि जी मेरी बेगम छोटी सी है, मेरी बच्ची छोटी सी है, या बच्चे कैसे जाएंगे। मर्द सारे उन्हें रोक लिए वहाँ पे फौज ने, उन्होंने लड़ना पड़ा। उन्होंने असली तरबियत जितनी थोड़ी बहुत देनी थी, ये यूक्रेन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, ऐसे ही है। उन कौमों ने ये आपसे सीखा है। क्या आपका जज्बा जहाद ऐसा है? क्या आप कमज़ोर औरतों, मर्दों, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, उनकी हेल्प के लिए अल्लाह की खातिर स्टैंड लेने का हौसला रखते हैं? बातें आप फ़लस्तीन की कर रहे हैं। आप अपने घर में होता हुआ जुल्म जो है, अगर आपका अब्बा ही बहू से ज़्यादती कर रहा है, या आपका बेटा जो है वो अपनी बीवी से ज़्यादती कर रहा है, बदतमीज़ी कर, एक हद से ज़्यादा जुल्म कर रहा है, तो उल्टा आप कह रहे होते हैं नु सबक सिखा, पता होते हुए कि वो 100% गलत है। किसी मजलूम, किसी मजबूर की हक की बात करना, उसका हक अदा करना, अल्लाह का सिर्फ नारा ला इलाहा इल्लल्लाह का ना, इसलिए नहीं उसने सिर्फ कहा कि आपको ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने पे क्या छोड़ दूंगा, ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ ये कह देने से थोड़ा तुम मुसलमान हो जाते हो। अब उस हक पे डटना, उसके लिए ये ना सोचना कि उस मुल्क के पास तो एटम बॉम्ब है, उसके पास जराए ज्यादा हैं, इलम अकल वाले तो ऐसे ही सोचते रहेंगे। लेकिन जो अल्लाह के ऊपर डट जाएंगे, जो अल्लाह की खातिर खड़े होंगे, फतह उनकी इसीलिए होती है कि वो वसाइल पे नहीं, वो मुसब्बबुल असबाब पे तवक्कल करके बैठे होते हैं। जान चली जाए, सब कुछ चला जाए तो शहीद हैं, ठीक है, लेकिन वो निकले अल्लाह की खातिर हों। ये नहीं कि मजबूरन पकड़े गए हैं तो अब चलो अब लड़ना ही है, दर्जे हैं उस सारे में, वो अगर निकले हों तो मैंने उन साहब से ये कहा, मैं कहा मुझे ये बताएं कि आप मुझे दुआ के लिए कह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मैं दुआ मांग बैठा हूँ फ़लस्तीन के लिए। कहता जी मैंने दूसरी यही बात आपको कहनी थी जैसे ये काकी कह रही हैं। मैं क्या जनाब, मैं सैरी कर रहा था, तो सामने बच्चों ने टीवी चलाया, हालांकि खबर कम आती है, लेकिन उसके ऊपर टीवी पे स्ट्रिप सामने चलना शुरू हुई कि इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी से मजीद 65, ये दूसरे तीसरे रोजे की बात है, पहले दूसरे रोजे की, 65 लोग शहीद हो गए। अब साथ ही वो मेरे बच्चों में से किसी ने एक तस्वीर शेयर की हुई थी जिसमें वो सारे खंडरात में बैठ के बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, तो एक बूढ़ा बूढ़ी जो है वो रोज़ा खोल रहे थे, वीडियो था, क्लिप था छोटा सा, बीबीसी ने शेयर किया हुआ था। अब मेरे लिए, मेरा खुदा गवाह है कि वो नाश्ता या जो सहरी थी वो करनी मुश्किल हो गई। मैं अपनी तरफ से अजान होते साथ ही वजू किया, मसल्ला बिछाया और दुआ भी कर रहा हूँ। पता नहीं किधर किधर ख्याल चला गया, जहाँ आसमान से भी बारूद फेंका जा रहा हो, जगह जगह आग भी लगी हुई हो, बिल्डिंग्स गिरी हुई है, ना पानी है, ना खाना है, ना रोटी है, ना पर्दा है, ना चादर है, ना चार दीवारी है, ऊपर से जो प्यारे हैं वो शहीद हो गए हैं, किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप, किसी के बहन भाई, किसी की, प्लस उनको दफना ना सकने का गम, मुसलसल यही कि पता नहीं ये जो 7 मंजिला 10 मंजिला टावर गिरा हुआ है, इसके अंदर शायद अभी भी कोई मेरी मदद, मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा प्यारा बच्चा या बीवी के लिए मैं छोड़ के गया था, शायद अभी जिंदा हो, या पता नहीं है या नहीं है। एक अजीब जीना मरना है 24 घंटे का। कईयों के कितने कितने रिश्तेदार हैं। ये सारी चीज़ें अब नमाज में मुझे हुई जा रही हैं। मैं दुआ तो क्या करनी थी, और लोगों को रहमानियत का सबक देता हूँ, सूरह रहमान का बताता हूँ। नमाज में मुझे ऐसे लगे से अल्लाह मियाँ कही जा रहे हैं कि भी मैं तो रहमान हूँ, मैं तो ऐसे नहीं करता। लगे कि हम ही कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। सारी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इन्हें बताया भी गया था शैतान तुम्हारा दुश्मन है। ये सब क्या है? मेरे लिए कम अज़ कम अफ्तारी करना, मैं अफ्तारी ठीक ठाक जो है ना रोज़े से बदला लेता हूँ। मेरे लिए शाम को अफ्तारी करना मुश्किल हो गया दूसरे दिन। तो मैं आज उसको फैसल को कह रहा था कि यार, मैं हो सकता है मुझे कहा गया हो कि उनके तो बारूद है, तू 2 मिनट ज़रा, बड़ा तेन शौक है उन्होंने दुआ करन दा, मेरे पैरों के नीचे शायद अंगारे पड़े हों, मुझे कहा गया हो ज़रा तू उनकी जगह खड़ा होना, उनका दर्द शेयर कर ले। अब मैं पाँव भी नहीं वहां से हटा सकता, तो मैं क्या फैसल साहब तू तुसी आ जाओ, मैं पहली दुआ करके फंसिया, तू तुसी आ जाओ कि सर
حضرت امریکہ رحمت اللہ واسطے میری دعا کرو کہ مینوں بھی ویزا لب جائے, حضرت امریکہ چ مینوں پناہ لب جائے. پہلے تو مینوں رب نے پھڑ لینا ہے کہ تو پارٹی کیڑی چ. فیصل صاحب بھی تو ہنسنا شروع ہو گئے فون پہ جو تھے, کہتے ہیں سر واقعی بڑی عجیب سی. میں کہا مینوں تو رب پوچھ لے گا نا کہ جناب کی مسئلہ کی ہے, کون ظالم ہے کون مظلوم ہے, تو کدے نال کھلوتا ہے. یہ انگارے جو تیرے پاؤں کے نیچے ہیں جن پہ آج تو یا تیری قوم کھڑی ہے, یہ امریکہ نے بچھائے ہیں. اوپر سے تو کہہ رہا ہے یا اللہ یہ امریکیوں کے پاس بسیں جا کے, ان کے ملک کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں, اور وہ ان کو چلو فرسٹ ریٹ نہیں تو سیکنڈ ریٹ سٹیزن تو رکھیں. کہتا سر میں اسی لیے ڈر رہا تھا, آپ کو سوچ ہی جا رہا تھا کہ آپ کو کہوں کہ نہ کہوں, کہ دعا کریں کہ نہ کریں. میں کہ یار ہر ایک کا ایک اپنا اینگل ہے. میرے تو کسی کو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جب سرکاری دوارم دعا کر گئے ہیں, رو رو کے کر گئے ہیں, اس امت کے لیے کر گئے ہیں, تب ان کی دعا سے آگے کوئی کیا دعا کرے گا. مجھے کہتا نہیں سر مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ ابھی بھی شاید انگاروں پہ بیٹھے ہیں تو آپ تو نہیں میرے امریکہ کے حق میں دعا کرنے لگے. میں کہ میرے پیٹ سے درد ہے. ٹھیک, آپ کر لو علی حق. سرنڈر یہ ہے کہ رب سے کہو کہ میں نہیں جانتا صحیح یا غلط کیا ہے, آنے والا کیا وقت ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ 4 بچیوں کا ساتھ ہے, بیٹیوں کا ساتھ ہے. ٹھیک, کہتے نہیں ہم سارے بڑے پریکٹسنگ مسلم ہیں, ہمارے گھر میں بہت مذہب پہ عمل ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ آنے والا دور, اگلی نسل, اس سے اگلی نسل, یہ سب آپ, میں کچھ نہیں کہتا, میجورٹی عمرانیات تو یہی کہتی ہے کہ پہلی نسل ایسی جگہوں پہ جا کے جو اکنامک مائگریشن والے ہیں وہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, اور اس ملک والے پاگل نہیں ہوتے, ان کے اپنے گروتھ ریٹ مائنس میں ہے, ان کی اگلی نسل نہیں ہے, ینگسٹرز نہیں ہے. وہ اس طرح کے لوگوں کو یا ان کے ملکوں میں فائنینشیل ابتری پھیلا کے جو ذرا اسٹرانگر مائنڈز ہوتے ہیں وہ ان ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کا نظام اچھا ہے, وہاں پہ سوشل جسٹس ہے, وہاں پہ اکنامک ایکول اپرچونیٹیز ہیں. وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ اپنے ریٹ پہ ویزے دیتے ہیں, اپنے بھاؤ تاؤ پہ آپ کو خوب کئی سال مزدوریاں کرا کے, اور جابس کرا کے جو ان کے اپنے ملکوں میں کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے تو اتنا ٹیکس ہے, وہ ساری کمائی ادھر ہی لگ رہی ہوتی ہے, آپ اس مشین کا حصہ بنتے ہیں. پلس یہ ملک جہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے یا بڑے سخت جان لوگ ہیں, فلسطینی, شامی, عراقی, مسلسل جنگ میں ہیں, اس کے باوجود جو سروائیول آف دا فٹیسٹ والے ہیں وہ بھی آخر کسی جگہ پہ تھک ہار کے ان ملکوں میں پناہ مانگیں گے, ان سے اسائلم لیں گے, اور ان کے شرطوں کے اوپر وہاں کے سٹیزن بن جائیں گے, اور سمجھیں گے کہ ہم بڑی اچھی جگہ پہ آ گئے, یا ان کی اگلی نسل یا بچی کچھ ہی نسل. یہ کیا ہے, یہ سب انسان کا اپنا ہی چلایا ہوا چکر ہے. اب جو کاکی کا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے اور وہ ان کی مدد کو نہیں آ رہا, تو میرا سوال ہے کہ اللہ تو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں نکلتے. تو نکلنا تو آپ لوگوں کو نہیں ہے, اللہ نے آپ میں سے ہی کچھ کے دلوں کو بدلنا ہے, یا جو اللہ کی خاطر کھڑے ہوں گے, جو یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے پاس وسائل کم ہے, میں کیسے مقابلہ کروں گا, آگے بڑا ڈاڈا ہے بندہ ہے, پہاڑ ہے, یا ڈاڈی قوم ہے, یا ڈاڈی فوج ہے, یا بڑی فوج ہے. نہیں, وہ جب آپ اللہ کی خاطر ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے کئی بار دیکھا ہے کہ چھوٹی سی مرغی ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے چیل سے لڑ پڑتی ہے, عقاب سے لڑ پڑتی ہے. ماں ہے نا, اس کا اپنا ایک جذبہ ہے, نیچر میں اس کے یہ رکھا گیا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتی چھوٹی سی چڑیا لڑ رہی ہوتی ہے سانپ سے بھی. تو اللہ کریم یہیں پہ ہیں, لیکن ہم نہیں ہیں. جس اللہ کی ہم باتیں کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی یہاں پہ کمرے میں بیٹھ کے میں بھی دعائیں کرتا رہوں, پریکٹیکل, لیکن دعا سے منع نہیں ہے. میں بھی اب 56 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن آپ نے, بوڑھا بھی دعا تو کر سکتا ہے. دعا ہے اس کو دیکھتے رہنے کا نام, غلط کو غلط کہنے کا نام, دل میں بھی برا جاننے کا نام, اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام, ان مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے کا نام, ان کی خیر و عافیت کی دعا کرنے کا نام. باقی جو یہ آپ لوگوں کے دلوں میں, میرے بچے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اللہ ان کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہا. ابھی جو آج کل کے ظالم ہیں, ان کی آنے والی نسلیں جب اس پوزیشن میں ہوں گی کہ یہ خود مظلوم بنے ہوئے ہوں گے, تو آپ جیسے لوگ جو اس زمانے میں ہوں گے وہ ان کے لیے بڑا سوچیں گے کہ ہائی بیچاروں کا بڑا مشکل ٹائم ہے. لیکن ان کے آباء و اجداد نے جو فصل بیجی ہوتی ہے, ہم پچھلے 100-200 سال سے, 100 سال تو ہو گیا خلافت عثمانیہ ختم ہوئے ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ خلافت نہ ختم ہونے دینا 3 دن سے زیادہ, اور آپ کئی حصوں بکروں میں بٹ گئے ہوئے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فرقہ فرقہ ہو گئے ہیں, نبی تیرا میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمارے آپس کے ہیں، اپنے کیے دھرے ہیں، اور اسی خلافت عثمانیہ کو بھی ختم کرنے کے لیے، ترکوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے فلسطینیوں کا اپنا بڑا گندا رول رہا ہے، عربوں کا اپنا بڑا گندا رول رہا ہے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے انبائسڈ، تو گورے نے بڑے طریقے سے انہیں ٹریپ کر کے اور یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ اور آپ کی اپنی جو ہسٹری ہے، آپ کا امریکہ نے جو روزویلٹ اور چرچل صاحب نے مل کے جو بھی معاہدہ ان کا ہوا، اگر آپ پڑھ لیں گے آگے، تو سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ تو تھا ہی نہیں۔ پرل ہاربر والا جو ڈرامہ تھا، جاپانیوں نے حملہ کر دیا، وہ بھی ایک بہت بڑا 9/11 تھا۔ یہ ان کا پرانا کھیل ہے، اور پھر اس کو جواز بنا کے انہوں نے 2 ایٹم بام جاپان پہ مار دیے، اور جاپان نے فائنینشیل سٹیبلٹی کی قیمت پر ان کی غلامی قبول کر لی، فوج تک ختم کر لی۔ جیسے آپ کو بھی سنایا جا رہا ہے آج کل کہ پتہ نہیں آپ کے ایٹم بم کا بھی سودا ہو گیا، آپ کے ملک کا بھی سودا ہو گیا، 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوگا۔ یہ سارا کچھ میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، آپ کو مائنڈ پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا دھیان اپنے اللہ سے نہ ہٹے۔ اس اللہ کو تو مانے آپ لوگ۔ آپ اللہ کو بھی گلے شکوے کرنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کے ایمانوں کو اسی لیے تو ہلایا جا رہا ہے، اللہ کدھر رہ گیا، اللہ کدھر رہ گیا ہے۔ اللہ نے جو قوانین بتائے تھے انہیں جب آپ وائلیٹ کر دیتے ہیں تو اندھیروں میں خلاؤں میں بھٹکتے ہیں آپ، پھر گلے شکوے اللہ سے۔ اس کی بجائے پورے پیار اور امید سے اسے پکاریں، پورے یقین سے اس حالت میں بھی اپنا اللہ نہ گوائیں، اس اللہ سے جڑے رہیں۔ اس کے لیے پھر مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی جب تک توبہ نہیں بنے گی، اگر آپ کی توبہ نہیں بن رہی اور آپ اپنی انہی حرکتوں پہ ہیں، انہی راستوں پہ ہیں، تباہی کے راستوں پہ ہیں، آپ واپس اس کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جلد یا بدیر، اور خود آپس میں بھی ظلم کری جا رہے ہیں۔ آپ کے گھروں میں انصاف نہیں ہے، آپ کے گھروں میں بھی ظلم ہے، نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ چھوٹوں سے پیار ہے، نہ آپس میں صلہ رحمی ہے، ایک دوسرے بہن بھائی کا خیال نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے اثار نہیں ہے، اللہ کے نام پہ قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تو آپ لوگوں کا مجبور نہیں ہے، وہ تو کسی کا بھی مجبور نہیں ہے، نہ اسے کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے قوانین بتا دیے ہیں، وہ آپ تک اپنا پورا میسج دے چکا ہے، اس میسج کو پڑھنے تک کا آپ پہ طوطے کی طرح تو پڑھی جائیں گے، اس کی میسج کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس پہ عمل کرنا، اس کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو اور پھر کہی جا رہے ہیں اللہ ایسے کیوں کر رہا ہے، تو یہ گلے شکوے ہیں۔ اللہ یہیں پہ، اللہ کہیں نہیں گیا، آپ کے دلوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں کوئی بت نہیں ہے، آپ کے دلوں میں بت ہے نفرتوں کے، حسد کے، کینے کے، بغض کے، بدلوں کے، اپنی پارسائی کے، اپنی میں کے، اپنی فرقہ بندیوں کے، اپنے حسن جوانی کے، اپنے قدوں کے، اپنی چھوٹی عمروں کے، ہزار ہاتھوں بت ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں بہت لمبا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں بہت چھوٹا ہوں۔ کتنے بت ہیں؟ وہ بت ٹوٹے تو ایک ہو جائیں آپ، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ یہ حرم خانہ کعبہ، خانہ کعبہ تو مسلمانوں نے خود گرا دیا۔ یہ حرم کون سا ہے؟ یہ کون سا حرم ہے جس میں کوئی بت نہ ہو، کوئی ناپاکی نہ ہو، صرف اللہ پاک ہو؟ کیوں وہ ڈرتے ہیں ایک مرد مومن سے؟ تو اللہ کہیں نہیں ہے کاکی جی۔ آپ سب سے پہلے آسان جواب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کریں، اس رمضان سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ کریں نا ہیلپ، چوری چھپے، خاموشی سے، پیار سے، گفٹس کے نام پہ، تحفوں کے نام پہ، اگلے کی ضرورت محسوس کر کے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، چھوٹے چھوٹے لیول پہ، ٹھیک؟ ان عورتوں کا خیال کر لیں جن کو ان کے خامد نہیں لا کے دے سکتے نئے سوٹ، یا عید کے اوپر ان کے بچوں کو، ماں کو زیادہ تھا میرے بچے کو، بچوں کو جوتی کپڑے نہیں لا کے دے سکتے، آپ اہمی تحفے میں لے ہیں، آپ انہیں دیں۔ آپ کو دور نہیں جانا، آپ کے اپنے سگے بہن بھائی، آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار جن کا آپ کو پتہ ہے، 97% سے دے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا جی ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ان پہ باقی 97% لگتا ہے۔ یہ بہانے بھی، یہ بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے دیں، انہیں تحفے طائف دیں، یا ان کی اور بھی جو بھی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ افطاری ان کی روزانہ اچھی کر لیں، ایویں ان کے گھر وہ نہیں آتے آپ کے گھر شرماتے ہوئے، آپ ان کے گھر پہنچ جائیں، ایویں 1 ڈش پارٹی، بن بلائے مہمان، لیکن سارا کچھ ساتھ لے کے، ہم نے کہا سرپرائز دیں، ٹھیک ہے؟ صرف اپنے بچوں کو نا سرپرائز برتھ ڈے دیں، ایسے کر لیں۔ اور بڑے طریقے ہیں، آپ کریں نا، اور یہ سب کر کرا کے اللہ کے حوالے کر دیں۔
کہ یا اللہ میرے اس عمل کا اجر کچھ دیا جا سکتا ہے تو فلسطینیوں کے اوپر رحم کی صورت کرے. اس نے ایک کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت بچائی.